نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو 3 چیزوں سے ہمیشہ بچو۔ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ایک تو فرمایا کثرت کیلو کال سے بچو، زیادہ بحثیں نہ کرو، اور دوسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مال کو ضائع کرنے سے بچو، اور تیسرا فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج فرض ہے۔ ایک صاحب نے اٹھ کے پوچھا حضور ہر سال؟ حضور خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا حضور ہر سال؟ سرکار خاموش ہو گئے۔ تیسری بار پھر پوچھا حضور ہر سال؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو، میرے منہ سے نکل جاتا نا ہر سال فرض ہے تو رب نے ہر سال فرض کر دینا تھا، تمہارے لیے مشکل ہوتی۔ اور فرمایا جس چیز کے لیے میں تمہیں حکم دوں وہ کر دیا کرو، اور جس چیز میں تمہیں آزاد کر دوں اس میں آزاد ہو جایا کرو، زیادہ باریکیوں میں نہ جایا کرو۔ جن لوگوں نے بھی باریک بن کے چیزیں ڈسکس کرنی چاہی نا الجھ گئے، تنگ آ گئے، اور جو کسی ایک دروازے کے فقیر تھے، ایک دروازے کے فقیر تھے، ایک دروازے کے فقیر تھے، کسی ایک راہ سے خیرات لیتے تھے، زیادہ الجھاؤ نہیں پیدا کیا انہوں نے۔ میں کہہ چکا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے سوال ضرور کریں، لیکن بحث کے لیے اور الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے، نئی سے نئی راہ تلاش کرنے کے لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو پڑھ کے انسان بار بار سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم سب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، بخاری مسلم ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور کی عادت مبارکہ تھی جہاں موقع آیا حضور بیٹھ گئے۔ حضور زمین پہ جلوہ فراز تھے، صحابہ کرام نے سوال پوچھنے شروع کیے، سوال پوچھنے شروع کیے، یہ بھی بتائیں یہ بھی بتائیں۔ کچھ نوجوان تھے انہوں نے کچھ سوالات شروع کیے، انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے کثرت سے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سوالات، جب زیادہ سوال ہو گئے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نا ممبر پہ بیٹھ گئے، فرمایا پوچھو جو تمہارا جی چاہتا ہے میں بتاؤں گا، پوچھو، کرو سوال کرو۔ ایک شخص نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذیفہ۔ 2 لوگ اور اٹھے یا رسول اللہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہمارا باپ۔ فرمایا تمہارا باپ وہی ہے جس کی طرف تم منسوب ہو، اسی باپ کی جائز اولاد ہو۔ ایک بندہ اور اٹھا، اس کا لہجہ بھی کچھ اس طرح کا تھا، کہنے لگا حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ کئی دفعہ نا چیزیں راز میں رہیں تو وہ ٹھیک رہتی ہیں، لیکن جن کو راز کھولنے کا شوق ہو ان کے اپنے بھی کھل جایا کرتے ہیں، ان کے کھل جاتے ہیں، پھر وہ تکلیف میں آتے ہیں۔ یاد رکھیں حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کریم بولے، مور لگنے لگی، ہم کانپنے لگے۔ حضور نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا، دوزخی ہے تو۔ بس جب وہ سناٹا چھا گیا، اب ڈر تھا کہ کچھ اور باتیں نہ، یہ کثرت سوالات کی وجہ سے حضور ناراض ہو گئے۔ کہتے ہیں فٹافٹ حضرت عمر اٹھے، فٹافٹ، اور کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی بات نہیں کی، جناب عمر تھے نا، آئے عمر تیرے جملوں پہ مر جاؤں، ان راہوں پہ قربان جہاں سے عمر چلتے تھے، ہر حکمران تیری بات کرتا ہے پر عمر تیرے ایک ایک فیصلے پہ میری اولادیں قربان۔ ایسا بھی شخص کوئی پلٹ کے دنیا میں آئے گا جیسا خطاب کے گھر عمر پیدا ہوا۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، یوں ہاتھ باندھے، رو پڑے، کہنے لگے نہ حضور نہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمدا نبیا ورسولا۔ حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، سونیا بڑے راضی ہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے۔ یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضور بڑے یوں ہاتھ باندھے، نہ ساڈا بولے چولے معاف کری، غلطی ہو گئی حضور جوانوں سے، نہیں ایسا حضور، نہ اس سے زیادہ کوئی پردہ نہ کھول جائے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمدا نبیا ورسولا۔
وہ ضرورت کے لیے سوال ضرور پوچھا جائے، حضور پسند کرتے تھے، لیکن بحث میں الجھ جانا، ہر وقت دین کو تختہ مشق بنا لینا، ہر وقت میرا دل تڑپتا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، کیا یہ صرف دنیا میں بحث کے لیے آیا ہے؟ جس کو 4 لفظ آئے اس نے میرے حضور کے دین کو ذریعہ بحث بنا لیا۔ صبح بھی بحثیں، شام بھی بحثیں۔ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طائف میں روڑے کھائے تھے وہ اس لیے کہ امت بیٹھ کے بحثیں کرے، اس لیے امام علی مقام نے سارا گھرانہ کربلا میں دے دیا کہ تم بحثیں کرو۔ عمل کب کریں گے؟ کرو بحث، صبح بھی کرو، ہر بندہ کرے، مولوی بھی کرے، مفتی بھی کرے، مناظر بھی کرے، اور چلو علماء تو کبھی اعلاء کلمت الحق کے لیے کوئی گفتگو کر بھی لے، ہر چوک چراہے میں بحث، ہر جگہ مناظرہ۔ خدا را بلا ضرورت تو چھوڑ دیں، بلا وجہ تو چھوڑ دیں، کبھی تو مان کر چلنے کا مزاج بنا لیں، کبھی تو قبول کر لیں۔ یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی و رسولا۔ حضور بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، آپ ہمارے نبی ہیں، حضور ہم بڑے ہی راضی ہیں، ہم پر کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جا، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ عمر بیٹھ جانا، رب تیرے اوپر رحم فرمائے۔ اور پھر فرمایا عمر یہ رب نے تجھے ہی توفیق دی ہے، یہ تجھے توفیق ملی ہے۔ تو اتنی زیادہ بحثیں۔ میں کبھی کبھی کچھ سوالوں کے جواب دینے کو جی نہیں نہ چاہتا۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ پتہ ہے حضور کے ایک عظیم صحابی کے بارے میں کر رہے ہیں، آپ ان پر بحث کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو تختہ مشق بنانا چاہتے ہیں، جی نہیں کرتا، وہ ہستی اونچی ہے، نہ بھائی نہ، دل نہیں مانتا، خیال نہیں پیدا ہوتا۔ ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جو حضور کی ازواج کا اور 4 بیٹیوں کا نام لیتے تھے تو وضو کر کے لیتے تھے، وہ تو باتیں کرتے تھے تو ڈر ڈر کے کرتے تھے، کہتے تھے توبہ توبہ توبہ۔ ہم کہاں اور وہ لوگ کہاں؟ لیکن آج ہر آدمی کو بحث کا شوق آیا ہے، ہر شخص ہے جو کہتا ہے مجھے بھی 3 باتیں آتی ہیں، میں بھی تھوڑا سا مفتی ہوں، میری بھی سن لو۔ اپنی زندگی میں اتنا دروازہ بحث کا نہ کھولیں، اتنا الجھاؤ نہ پیدا کریں، اور ایسے بے جا لا یعنی اور بے مقصد سوالات سے اپنے آپ کو بچائیں جن میں انسان پڑھے تو اس کے لیے الجھاؤ بڑھ جائے۔ بعض سوالات ایسے بھی حضور سے کیے گئے کہ سرکار نے ان پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔